جو کمائی ہے پاکستان کی اس کا ایک بہت بڑا حصہ تو صرف سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے۔ اللہ کے جو وعدے ہیں، جب اللہ سے جنگ کریں گے، اللہ کے اصولوں کے خلاف ہم جائیں گے تو پھر آزمائشیں، مصیبتیں آئیں گی نا۔ پاکستان جو ہے آل اوور اگر آپ پاکستان پہ نظر ماریں تو پاکستان کی جو ایک اقتصادی پوزیشن ہے وہ کیا ہے، مطلب اس کو مارک اس طرح سے ماری ہے کہ آپ کی جو کمائی ہے پاکستان کی اس کا ایک بہت بڑا حصہ تو صرف سود کی ادائیگی میں جا سود رہا کی ہے، ادائیگی۔ اور وہ آپ نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا ملک حالانکہ کتنا ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو ایک تحفہ ملا ہے، اس میں ایگریکلچر بھی ہے، اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ پورٹ بھی ہیں، اس میں آپ کے پاس یعنی ہر قسم کے موسم ہے، آپ ہر قسم کی تجارت کر سکتے ہیں، تو جب آپ لیکن بات یہ ہے نا، جب آپ اللہ سے لڑیں گے جنگ، لڑیں گے۔ ٹھیک ہے صحیح نا، بات، وہ کیسے آیت کہ جب تم یمحق اللہ الربا ویربی وَيُرْبِ الصدقات، الصَّدَقَاتِ، اور جو ہے نا وہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود اگر نہیں چھوڑ دے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے۔ تو اللہ سے لڑ کر ہم جئیں گے تو یہ پانی جو ہم زمینوں تک پہنچتا ہے، کون پہنچاتا ہے، کون لاتا ہے، کون برساتا ہے، کس سسٹم سے آتا ہے؟ ایک سال آپ کا پانی کم ہوا ہے، آپ کے پاس کیا ایسی صلاحیت ہے کہ جس سے آپ پانی اپنا بڑھا سکتے ہیں، زمینوں تک پہنچا سکتے ہیں، آپ کی اناج پیداوار زمین سے صحیح سلامت نکلے؟ آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، جی آپ اللہ کے بھروسے پر رہیں، سانسیں آپ کو اللہ فراہم کرتا ہے، زمین سے رزق آپ کا اللہ دیتا ہے، آپ کو آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ آسمان سے ہمارا رزق آسمان برستا سے ہے نا۔ رزق برستا تو یہ اللہ کے جو وعدے ہیں، جب اللہ سے جنگ کریں گے، اللہ کے اصولوں کے خلاف ہم جائیں گے تو پھر آزمائشیں، مصیبتیں آئیں گی نا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا اللہ کی طرف سے معنوی طور پر، جب ہم ان چیزوں میں پڑھتے ہیں نا تو دیکھیں، ایک تو ہے ہمارے گناہوں کا عذاب، بالکل۔ یہ ہم پر عذاب آتا ہے کہ میں اگر اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جی چلیں تاجر تو ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، ایک ان کی طمع حرص ہے، تو ان کی وجہ سے ہمیں کیوں پریشانی آ رہی ہے؟ تو یہ بات بہت اچھی آپ نے کہی کہ ہمارے بھی تو گناہ ہے۔ ایک عام آدمی جو گھر میں بیٹھا ہوا وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے پاس لوگ کتنا پریکٹیکل ہیں اسلام کے اندر۔ وہ ایک جملہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملتا۔ ہمیں اصل میں کمانے کا، ٹھگنے کا، حرام ذریعوں سے مال کمانے کا موقع نہیں ملتا۔ جس دن ہمیں موقع مل جائے تو ان سے بڑے، جیسے ہمارے یہاں لوگ بیٹھ کر نا وہ سعودیہ پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ یوں ہو گیا، وہ یوں ہو گیا، خیر وہاں جو ہو رہا ہے ہم اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہے، لیکن جو ہم چیز جانتے ہیں نا کہ جتنا ان کے پاس پیسہ ہے، یہاں اگر ہمارے پاس ہونا تو وہ تو پھر کچھ با ہے، ہم یہاں سڑکوں پر برہنہ گھومیں، تو بالکل، ہمیں ہمارے موقع یہاں نہیں تو ایک ملتا۔ ماحول بن چکا ہے، مطلب ایک مڈل کلاس گھرانوں کے اندر بھی اور اوپر آپ جہاں تک چلے جائیں تو یہ ایک ماحول بن چکا ہے ہمارے یہاں، مطلب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، اور اب باقاعدہ جو ہے وہ اس کی نمائش کی جا رہی ہے ایک چیز، اور اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی تو ایک وجہ ہے نا، یعنی ایک عام آدمی یہ اگر سوچ کے بیٹھ جائے کہ جی یہ تو تاجر تو چلو بدنیتی کر رہا ہے، لالچ کر رہا ہے، تو مجھے کیوں چیز مہنگی مل رہی ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمینوں میں اور جو ہے وہ خشکی میں اور سمندروں میں ایک تباہی برپا ہو جاتی ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہوں کی وجہ سے۔ تو جب ہمارے گناہ ہیں، اللہ معاف کرے، جو ایک ہمارے یہاں صورتحال بنی ہوئی ہے، لوگ اسلام کی طرف ہیں ہی نہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اور پھر جو ہے وہ شرک میں مبتلا کتنے ہیں، لوگ بدعات میں ہیں، مبتلا کتنے ہیں۔ لوگ ہیں جو شکوہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے نہ نماز کی کوئی پرواہ ہے، نہ اللہ سے مانگنے کی کوئی پرواہ ہے، نہ کوئی زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، نہ کوئی غریب کا خیال کرتے ہیں۔ جو سسٹم اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے، یہ اگر ہو تو یہ مسائل ہی کھڑے نہ ہوں۔ اور اس میں جو دوسری چیز ہے جو اس کے ساتھ ہے، یعنی گناہوں کے ساتھ، وہ ہے اللہ کی طرف سے ایک وقت کچھ لوگوں کے لیے ایک ہی وقت میں ایک چیز عذاب بھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے۔ کہ آپ کا زمین سے پیداوار کم ہو جاتی ہے، پانی کم ہو جاتا ہے، آپ کے لوگ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی نسلیں کم ہوتی ہیں، آپ کو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ یہ اس لیے بتانے یعنی کے لیے کہ تم اس زمین پر خدا نہیں ہو، تم سارا سسٹم خود نہیں چلا رہے، یہ سسٹم تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس سسٹم کو چلانے والا کوئی جام کہیں ذرا سا ٹریک سے ہٹتے ہیں نا تو اللہ کی طرف سے یہ جھٹکے آتے ہیں۔ اگر یہ جھٹکے نہ آئے نا تو ہر انسان اپنی ذات میں ایک فرعون اور ایک خدا بن کے گھوم رہا ہو، کہ وہی کہتا ہے، جس کو آج کل دیکھ لیں آپ، جس کے ہاتھ میں تھوڑا سا بھی اختیار ہے، بالکل جس کے ہاتھ میں تھوڑی سی بھی پاور ہے، وہ آپ کو سڑکوں پہ کس طریقے سے خدا اور فرعون بنا ہوا گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ جھٹکے اسی لیے ہوتے ہیں، تو یہ بتانے کے لیے تم انسان ہو، تمہاری حیثیت یہ ہے۔ تو یہ آزمائشیں اس طرح سے آ کر ہمیں یہ ہمارے جو ہماری کھال ہے نا اس کے اندر ہمیں واپس لانے کے لیے بھی